امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ فائنل ہونے کی خبروں پر تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 5% تک گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $92 فی بیرل ہو گئی، جبکہ برطانوی تیل کی قیمت $99 تک جا پہنچی۔ صدر ٹرمپ کو ایران سے معاہدے کی کوئی جلدی نہیں، بحری ناکہ بندی معاہدے پر دستخط تک پوری شدت سے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کر دی، فریقین اپنا اپنا وقت لیں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں، جو بھی ڈیل ہوگی وہ اچھی، باضابطہ اور اوباما معاہدے کے برعکس ڈیل ہوگی۔ اوباما دور میں ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا راستہ ملا، موجودہ ڈیل کیا ہوگی ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ صدر ٹرمپ کا پیغام، تعاون کرنے پر مشرق وسطی کے ممالک سے اظہار تشکر۔ ایران افزودہ یورینیم اور آبنۂ ہرمز کی مطالبات پر راضی ہو چکا، جنگ بندی فریم ورک پر 95% اتفاق ہو گیا۔ مصوبے کے الفاظ پر بات چیت جاری ہے، ایران کو رقم دی جائے گی، نہ کوئی رعایت۔ امریکی ٹی وی فاکس نیوز کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ دنیا کو ایک بار پھر یقین دہانی کرانے کو تیار ہیں، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ یقین دہانی سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت کے وقت بھی کرائی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بات چیت، یہ بھی بتا دیا مذاکرات میں ملکی وقار اور عظمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مسعود پزشکیان کا بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شیئر کر دیا۔ دنیا کو ایک بار پھر یقین دہانی کرانے کو تیار ہیں، ایٹمی ہتھیار حاصل اثاثوں کی کم از کم جزوی بحالی سے پہلے معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ سے بات چیت میں منجمد اثاثوں کی بحالی پر اختلاف موجود ہے، اب بھی ممکن ہے معاہدہ منسوخ کر دیا جائے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کا ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ ایران سے ڈیل تک پہنچنے کی خبروں کے باوجود وائٹ ہاؤس انتظامیہ گو مگو کی شکار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے مجوزہ مسودے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں، امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کو مذاکرات کی ناکامی کے اب بھی خدشات۔ قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال سمیت امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال، کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور ثالثی کے عمل پر بھی گفتگو، علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین دوستی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین پاکستان کے تعلقات کو وسعت مل رہی ہے۔ پاکستان بہت جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز میں خطاب، چیئرمین علی بابا جوسائی کی شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد کو بریفنگ۔ پاکستان سمیت 14 اسلامی ممالک نے مقبوضہ بیت المقدس میں نام نہاد صومالی لینڈ کے سفارت خانے کا افتتاح مسترد کر دیا۔ نام نہاد صومالی لینڈ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرا۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کوئی بھی اقدام تسلیم نہیں کیا جائے گا، مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ چمن پھاٹک میں معصوم بلوچ عوام فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کا پھر نشانہ، خودکش حملے سے بچوں اور خواتین سمیت 14 بلوچ مقامی شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے، رہائشی آبادی شدید متاثر، قریبی گھروں، پلازا اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا، منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہونا شروع۔ عازمین حج کا منا پہنچنے کا سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ کل 9 ذی الحج کو عازمین وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر حجاج مزدلفہ پہنچیں گے۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ حج کے دوران درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، عید الاضحیٰ میں صرف 2 دن باقی رہ گئے، اتوار کی چھٹی کے باعث ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات 4 سے کم کر کے 3 دن کر دیں، 26 سے 28 مئی تک چھٹیاں ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔
कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कांगो में एबोला की वबा तेजी से फैलने लगी, मजीद 900 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। आलमी इदारे सेहत ने वबा का फैलाव रोकने के लिए इकदामात तेज कर दिए। और बरतानिया और शुमाल मगरबी यूरोप के बाज़ हिस्सों में सूरज कहर ढाने लगा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। माजी में मई के दौरान दर्जा हरारत का ये रिकॉर्ड कभी नहीं रहा। इससे कबल मई के महीने में 1922 और 1944 में 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था।